اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستوں اور بھائیوں، یہ درس حدیث کے حوالے سے ہم نے تھوڑا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کتاب المعاشرت و معاملات کے حوالے سے۔ یہ معارف الحدیث ایک کتاب ہے جو تالیف کنندہ ہے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کا۔ تو اس میں سے مختلف حدیث ہم نے شروع کیا تھا ہمسایہ یا پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو آج یہاں سے پھر اسے کچھ حدیث لیں گے جو ٹاپک ہے ہمسائیگی کے بعض متعین حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بعض متعین حقوق کی نشاندہی بھی فرمائی ہے۔ ان میں سے اس باب میں شریعت کا اصولی نقطہ نظر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ راوی الطبرانی فی الکبیر ترجمہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسیوں کے تم پر یہ حقوق ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کی جائے، خبرگیری کی جائے، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے اور تدفین کے کام میں ہاتھ بٹایا جائے، اور اگر وہ ضرورت کے لیے قرض مانگے، قرض حسنہ، تو بشرط استطاعت ان کو قرض حسنہ دیا جائے، اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو ان کی پردہ پوشی کرو، پردہ حیا رکھو یا پردہ رکھو اس کی، اگر اسے کوئی نعمت ملے تو اس کو جا کے مبارکباد دو، اگر کوئی مصیبت ان پر آئے تو ان کے ساتھ تعزیت کرو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو، یعنی اس کے گھر کی ہوا بند نہ کرو یا ان کی گھر کی کوئی روشنی نہ بند کرو۔ جب تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمہاری ہانڈی کی مہک یا خوشبو اس کے لیے یا اس کے بچوں کے لیے باعث ایذا نہ ہو، یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک اس کے گھر تک نہ چلا جائے۔ ہاں، اگر تھوڑا سا کچھ اس کے گھر بیچ دو یا ہدیہ کر دو ان کے گھر، اس صورت میں کھانے کی مہک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مضحکہ نہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں 2-3 باتیں بڑے غور والی ہیں، یعنی کہ یہ کہ اپنے گھر کی تعمیر میں اس کا لحاظ رکھو کہ اس کی دیواریں اس طرح نہ اٹھاؤ کہ پڑوس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے یا روشنی بند ہو جائے یا اس کو تکلیف پہنچے۔ دوسرے کے گھر میں جو کوئی بھی مرغوب چیز پکے تو اس کو نہ بھولو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک جائے یا اس کے بچوں کے دل میں اس کی طلب اور طمع پیدا ہو اور ان کے لوگوں کے لیے باعث ایذا ہو۔ اس لیے کہ یا تو اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس کھانے میں سے کچھ تم پڑوسی کے گھر بھیج دو گے، یا اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی مہک پڑوسی کے گھر تک نہ جائے، جو ظاہر ہے کہ مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہدایتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بارے میں کتنے نازک اور باریک پہلو کی رعایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث کا بھی مفہوم کنز الایمان میں آیا ہے، اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ اپنے گھر تو اس میں سے پڑوسی کے ہاں بھی ہدیہ بھیجا کرو، اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو چھپا کر لاؤ کہ پڑوس والوں کو خبر نہ ہو، اور یہ بھی احتیاط کرو تمہارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر گھر سے باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچے کے دل میں اس کی طمع اور جلن پیدا نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کی ہانڈی پکے تو اسے چاہیے کہ شوربہ زیادہ کر لے، اگر تم گھر میں ہانڈی بناؤ تو کچھ کرو، شوربہ زیادہ بنا لو، پر اس میں سے کچھ پڑوسیوں کے ہاں بھیج دو۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات قریب قریب انہی الفاظ میں جامع ترمذی اور دوسرے یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، تو اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے۔ اور دوسرا پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہے، بھائیوں سے بڑھ کر ہے، خونی رشتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اب 24 گھنٹے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی محلے میں ہوتے ہیں، تو اہتمام ہونا چاہیے ان ہدایات کی جو رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور یہی تربیت ہی ایک اسلامی معاشرے کی اقدار بنتی ہے اور ایک اسلامی معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور ایک دوسرے محبت کے لیے یہ اسباب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق اور کرنے کی عملی طور پر اس کو عمل کرنا اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق اور طاقت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔